حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ 3 طلاقیں اگٹھی دی ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کسی کی گرفت فرمائی ہو؟ اس بارے میں 2 طرح سے روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں آدمی نے جی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ جی تو آپ جلال میں جو ہے وہ آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور تم کتاب اللہ سے جو ہے وہ کھیل رہے ہو۔ جی تو یہ آپ کا جلال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 3 واقع ہو چکی ہیں۔ اگر وہ 3 واقع نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام جلال نہ فرماتے، فرماتے خیر کوئی بات نہیں، ایک ہی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کا جلال فرمانا جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں واقع ہو چکی ہیں۔ اس شخص نے طلاق دینے کے سنت طریقے سے کی مخالفت کی ہے، اس لیے آپ نے جلال فرمایا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، ایک صحابی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود وہ جلدی جلدی کر رہا تھا، اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسی طرح مر گیا تو یہ حضور کے طریقے پر نہیں مرے گا، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ جی تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے آپ جلال فرمایا، یہ نہیں کہ وہ 3 نہیں ہوئیں، اگر نہ ہوتی تو آپ مطمئن اطمینان سے آپ تشریف فرما ہوتے۔ آپ کا جلال فرمانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ 3 ہو چکی۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں جی عامر اجلانی کا ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں ایک کیس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پہلے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لعان فرمایا۔ یعنی لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جب بیوی پر الزام لگائے کہ میں نے اپنی زوجہ کو فلاں آدمی کے ساتھ بدکاری کے عالم میں دیکھا ہے، ہاں تو وہ اس پر جو ہے وہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، وہ 4 قسمیں دیتا ہے اور 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ من الکاذبین۔ پھر عورت کو بلایا جاتا ہے، عورت اس کے دعوے کو رد کرتی ہے اگر وہ جھوٹ اپنے آپ کو سچا سمجھتی ہے، تو وہ اس پر لگے 4 جو الزامات ہیں 4 دفعہ انکار کرتی ہے کہ یہ اس نے جو کچھ مجھ پر الزام لگایا یہ جھوٹ ہے، جی اور میں اگر یہ سچا ہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اب جب یہ دونوں طرف سے ہو گیا، وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اس پر الزام لگایا اور وہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کا الزام رد کیا۔ اب وہ عامر جلانی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اب کے بعد میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو گویا میں آپ کی تکذیب کروں، آپ کا انکار کروں، یعنی یہ جلال میں انہوں نے قسمیہ یہ جملہ کہا، اور اسی وقت فطلقھا ثلاثا، 3 طلاقیں آپ نے دے دیں۔ اور شارح امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا، اور یہ فقہائے شوافع کی دلیل ہے، ان کے یہاں کوئی طلاق بدعت نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں 3 طلاق اکٹھی دینا بدعت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ یہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، فنافذہ، جی آپ نے اس کو نافذ کر دیا، لہذا اس پر آپ نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دیا، کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، لہذا ان کے ہاں فقہائے شوافع کے ہاں طلاق کا حق شوہر کا ہے، وہ 1 دے 2 دے 3 دے، جس طرح دے وہ ہو جائے گی، کوئی بدعت نہیں۔